میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر ہم نے دینی تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو، آپ بڑھاپے کے عمر میں پہنچیں گے، مرنے سے پہلے آپ کی اولاد وکیل کو لائیں گے میرے بھائیوں، ڈاکٹر کو نہیں لائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا صرف دنیا کمانا ہے، باپ مر جائے یہ وراثت ہمیں مل جائے گی۔ میرے بھائیوں تربیت ایسی کرو تربیت کہ مرنے سے پہلے بھی ڈاکٹر کو بلائے، مرنے کے بعد بھی یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں خود اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، میرے بچے دنیا کی تعلیم حاصل کرو چاہے تمہاری فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں وہ کون سے صحابی تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، لیکن حدیث کے ایک ایک حرف بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ حدیث کے حرف جتنے ہیں، جس طرح کالے آپ کے بال ہیں میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کالا رنگ پھیکا پڑ جائے، لیکن بلال اس سے بھی زیادہ کالا تھا۔ میرے بھائیوں ہونٹ موٹے، حبش کے رہنے والے، الگ ہی شکل و صورت کے، نکاح کا پیغام دیتے تھے، بچیاں ریجیکٹ کر دیتی تھی لڑکیاں، کوئی والدین نہیں چاہتا تھا کہ اس جیسے شکل و صورت سے کہ وہ اپنا بیٹی کا نکاح کرائے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک اسنا ایسا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بلال کی جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام بلال کہاں ہے؟ صحابہ کرام بلال کہاں ہے؟ میری آنکھوں اس کو دیکھنا چاہتی ہے، میری آنکھ۔ صحابہ کرام میں میرے بھائیوں ابھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں لبیک و صادق، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں تمہاری جوتوں کی آواز میری کانوں نے سنا، مجھے یہ کہہ دیا ہے فرشتوں نے کہ اللہ رب العالمین اسے کیسا بھی ہو لیکن اسے جنت دے کر ہی رہے گا۔ اے بلال تو بتا تیرا عمل کون سا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کہ بلال تجھے تو اللہ رب العالمین نے تیرے نصیب میں جنت لکھ دیا ہے۔ بلال کہتا ہے اللہ کے رسول میرا عمل صرف یہی تھوڑا الگ اور ہٹ کے ہے، میں کبھی بھی بے وضو سے نہیں رہتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو پڑھتا ہوں، اور صرف وضو ہی نہیں بلکہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت میسر ہو یا 4 رکعت میں نفل عبادت کر لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ کہنا تھا، عرب کے بڑے بڑے لوگ اٹھے اور کہے بلال آپ ہمارے گھر چلو، ایک دوسرے جنہیں کہنے لگے بلال آپ ہمارے گھر چلو، عرب کے خوبصورت بچیاں آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہی بلال جو تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی ہفتہ پہلے، تھوڑے مہینے پہلے جتنے بھی آپ نے نکاح کا پیغام جہاں جہاں بھیجائے سبوں نے ریجیکٹ اور رد و بدل کر دیا میرے بھائیوں، لیکن ابھی صرف ایک خوشخبری سننے کے بعد سارے لوگ اور رئیس القریش کہتے ہیں کہ بلال ہمارے گھر چلو، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو قبول ہو جائے اور مجھے بھی جنت مل جائے تیرے ساتھ۔ میرے بھائیوں یہ کون سا عمل تھا؟ لیکن آج ہم اور آپ ہیں وضو سے تو درکنار، ہم اور آپ نماز تک نہیں پڑھتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں 1 بجے رات سوئے ہیں یا پھر 3-4 بجے سو گئے ہیں، فجر میں اٹھیں گے پھر صبح ڈیوٹی جانا ہے، آنکھ میں یہ کالے دھبا آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تقریباً لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتے رہتا ہے، لیکن اگر ہم نے اور آپ نے یہی سوچ کے اپنے جسمانی کو دیکھا اور جسم کو دیکھا تو آخری حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، لوگوں اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، کالے ہیں، گورے ہیں، بلڈر ہیں، پہلوان ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی 3 دنوں کے اندر گوشت پوشت بالکل ایک دم نکال کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وَإِلَى صُوَرِكُمْ تمہارے صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، کون سے رنگ کا ہے، کون پست قد ہے، کون لمبا ہے، کون اسمارٹ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ صورتوں کی طرح نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ۔ میرے بندوں اور اے صحابہ کرام، اے وہ لوگوں جو سوچتے ہو اپنے جسم کو بچانے کی، میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم اور آپ اس مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کی یہ نیت تھی کہ گھر والے مجھے ڈانٹیں گے اگر نہیں جائیں گے نماز پڑھنے، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی عبادت سے روح ختم ہو گئی، اور جب روح نہیں
تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جب تک جسم میں روح باقی ہے آپ کی قدر و منزلت آپ کے گھر میں ہے، جس دن آپ کی روح نکل جائے گی، آپ انتقال کر جائیں گے، 24 گھنٹہ بھی آپ کی وہی اولاد جس کے لیے آپ نے آخرت کو برباد کیا، مستقبل سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دیے، 24 گھنٹہ بھی رکھنے کے لیے آپ کو گوارا نہیں کرے۔